نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها صدق اللہ العظیم۔ بیت المقدس ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا کام باقاعدگی سے جاری ہے، اور ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام کے اندر بمباری کی گئی، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یمن کے اندر فرقہ وارانہ فسادات پھیلائے گئے اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ عراق کے اندر مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امریکہ کے اندر ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو طویل سزائیں سنائی گئیں، اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ صرف مسلمان ہے، اور ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما کے اندر مسلمان بیٹیوں کے جسم کے ٹکڑے کر کے انہیں سیخوں پر چڑھایا گیا، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کے اندر مائیں بہنیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی رہیں، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان کے اندر مسلمانوں کو کنٹینر کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، ہم نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام کے در و دیوار پر بیٹیوں نے، بچیوں نے یہ لکھ دیا کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حکمران نہیں آئے گا، ہم نے جواب دیا کہ اسلام اب امن کا درس دیتا ہے۔ تو جناب والا ہم یہ کیوں بھول گئے؟ ہم اس نبی الملاحم کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس وقت انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو ان کے گھر کے اندر ایک دانہ بھی اناج کا نہ تھا، لیکن حجرہ مبارک کے اندر 7 تلواریں لٹکی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی نظام کو، عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاد والا راستہ عطا کیا ہے۔ جہاد کے بغیر جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے سارے بے سائبان ہیں۔ آج بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے میں عمر کی مفتوحہ زمین ہوں۔ ہاں، وہی عمر جو بیت المقدس کے اندر اس طرح داخل ہوا تھا، جو اس شہر کے اندر اس طرح داخل ہوا تھا کہ سواری کی رسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے اور غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، میں اسی ایوبی کی فاتح زمین ہوں، وہ ایوبی کہ جس کے خلاف سارے کہ سارے کفار متحد ہو گئے تھے، اور میں ایوبی کے فاتح لشکر کی جائے صلات ہوں، میں امت محمدیہ کا مان ہوں، میں مسلمانوں کے قبلہ اول ہوں، میں مسلمانوں کے لیے بڑی نشانی ہوں۔ تو آج کیا بات ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں جو ایٹم بم کو اپنے سینے سے باندھے ہوئے ہیں، مال و دولت سے بھرپور ہیں، تیل اور زر سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی میری حریت کے لیے نہیں نکلتے۔ آج مسلمان بہن بیٹیاں صدائیں لگاتی ہیں، مسلمان حکمرانوں کو پکارتی ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرتی ہیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر مدد لازم ہے، تمہارے لیے ان کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تم جتنی مرضی امن کی پالیسیاں بنا لو، تم جتنا مرضی کوششیں کر لو کہ ہم امن و امان کو قائم کریں گے، لیکن جب تک تم ان مسلمان مظلوموں کے لیے نہیں نکلو گے نہ زمین کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، بڑا فساد ہوگا۔ جب چنگیز خان بغداد کے ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا، ظلم کرنے لگا، مسلمانوں کو ذبح کرنے لگا، تو بغداد والوں نے کہا تھا کون سا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، کون سا یہ مصیبت کا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جب چنگیز خان بغداد کے اندر داخل ہوا تو اس نے اتنا ظلم کا بازار گرم کیا، اتنا مسلمانوں کو قتل کیا کہ دریائے دجلہ کے اندر کئی دن تک سرخ پانی بہتا رہا۔ مسلمانوں کا خون دریائے دجلہ کے پانی کے اندر شامل ہو گیا،
اور کئی دن تک اس کا رنگ سرخ رہا۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے، اس وقت سے ڈریے کہ جب یہ یہودی ہمارے اوپر بھی قابض ہو جائیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی خاطر جو بوڑھے ہیں، ان کی خاطر جو بچے ہیں، ان کی خاطر جو عورتیں ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، ان ظالموں سے نجات عطا فرما دے، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے، کوئی ولی بنا دے۔ اور آج مسلمان 100 کروڑ سے زیادہ ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اس دنیا کے اندر، اور یہودی صرف 80 یا 100 لاکھ ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان سے دبے ہوئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈریے، مبادہ وہ وقت آ جائے، دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ لپیٹ میں لے لیں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد کریں، یہ مسلمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اگر آج کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابابیلوں سے کام لیا تو وہ ابابیلیں ان یہودیوں کے اوپر پتھر کم برسائیں گی اور ہم مسلمانوں کے اوپر زیادہ برسائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مفاد پرستی کو، اپنے مفاد کو آگے رکھا، ہم نے مسلمان مظلوم بھائیوں کی صداؤں کو نہیں سنا، ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت خود فرمائے۔ اور تلواریں اٹھانے کا جب وقت آیا اور ہم ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے ہیں، ہم نے ہاتھ اللہ کے آگے بلند کر لیے ہیں، ہم کعبے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی تو جہاد کا رستہ دیا تھا کہ تم تلواریں اٹھاتے اور اللہ کے راستے کے اندر نکلتے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ کل یہ نہ ہو کہ جس وقت اللہ کی پکڑ آئے تو ان سے پہلے ہم رگڑے جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ میں آ جائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔